الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں آیت الکرسی کی عظمت، فضیلت، کیا مقام ہے، جو قرآن حکیم کا ایک حصہ ہے، ایک آیت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے درس میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پیش کی گئی تھی، 3 راتوں میں شیطان کو پکڑا، چھوڑا، اور ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے، جانتے تھے کہ چور ہے، ڈاکو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذاک شیطان، یہ شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچ کہہ کر گیا ہے۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور آتی ہے، تو دوسرے صحابی کے ساتھ پیش آیا، اور وہ صحابی حضرت ابی بن کعب ہیں، جن کا ذکر پہلے درسوں میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام حاکم ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان لہ جرین، حضرت ابی بن کعب کا ایک گودام تھا، سامان کا جو تجارت کیا کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں گودام ہوتے ہیں، کھجور کا گودام تھا۔ فکان یجدہ ینقص، دیکھتے تھے کہ گودام میں سے کھجور کم ہو جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک رات پہرے داری کی، تو اچانک کیا دیکھا کہ گودام کے اندر ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا، اور آ کر سلام بھی کیا، اور سلام کرنے کے بعد ابی بن کعب نے جواب بھی دے دیا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آنے والا یہ کون آدمی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اجنی ام انسی، بتاؤ کہ تم جن ہو یا انسان ہو۔ اس نے کہا بل جنی، میں جن ہوں، ظاہر کر دیا اس نے۔ فقال ارنی یدک، فاراہ فاذا ید کلب وشعر کلب، میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، تو ہاتھ کتوں کی طرح، اور اس کے بال بھی کتوں کی طرح۔ فقال ھکذا خلق الجن، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو جن بتا رہے ہو، کیا حقیقت میں تمہاری خلقت ایسی ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سارے جن جانتے ہیں مجھ جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے جنوں میں، مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، سارے جن جانتے ہیں۔ اچھا بتاؤ یہاں کیوں آئے؟ تو کہا میں بتانے آیا ہوں کہ آپ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو، جو کچھ بھی ہو، زیادہ ہے زیادہ دے دو، تھوڑا ہے تھوڑا دے دو۔ تو میں آیا ہوں آپ کے پاس اپنا ایک حصہ لینے کے لیے، کچھ صدقہ مجھے بھی دے دیجیے۔ ما یجیرنا منکم، یعنی جو میرے گزران کے لیے کافی ہو،
تو میں نے کہتے ہیں کہ وہ کہا اتقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ، اس جن نے کہا یہ بتاؤ کیا آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو؟ پناہ من یجیرنا منکم، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بتاؤ تم جن بن کر میرے پاس آئے ہو، میں تم سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں؟ کہا کیا تم آیت الکرسی جانتے ہو؟ اللہ لا الہ الا ہو، قال نعم، ابی بن کعب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا اذا قرأت غدوت اجرت منا حتی تمسی، وَإِذَا قَرَأْتَ حَتَّى تُمْسِيَ أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ۔ کہا دیکھو آیت الکرسی اگر تم صبح کو پڑھ لو گے تو شام تک ہم سے محفوظ رہو گے، جنوں سے۔ شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک محفوظ رہو گے۔ تو ابی بن کعب کہتے فغدوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے فجر کی نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ بہت سی احادیث کے اندر ایسے کلمات ملتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ الْخَبِيثُ، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صدق الحدیث، اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ جن تھا، شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچا کر کے گیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو مرد مومن کو چاہیے کہ اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، صبح بھی اور شام بھی۔ پھر یہ کہ اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا ابھی حدیث کی روشنی میں، لیکن مرنے کے بعد، آخرت کے منزل میں قدم رکھنے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آیت الکرسی کا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس روایت کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، ان کی معروف کتاب عمل الیوم واللیلہ، اور صحیح ترین روایت ہے۔ یعنی انہوں نے دعاؤں کی ایک کتاب بھی لکھی ہے، حدیث کی ایک کتاب نسائی شریف کے نام سے، جو صحیح ستہ میں داخل ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں، اور ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے عمل الیوم واللیلہ۔ روایت ہے یعنی آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یحل بینہ وبین دخول الجنۃ الا الموت۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بشارت اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بشارت سنائی ہے اپنی امت کو۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کی یہ بشارت قیامت تک کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے ہے کہ جو ہر نماز سے مراد ہر فرض نماز کے بعد اس کے پیچھے جو کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے
کوئی چیز حائل اور کوئی چیز اور رکاوٹ نہیں بنتی مگر صرف یہ ہے کہ موت، اس کے اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، موت رکاوٹ ہے۔ ادھر روح نکلی ادھر وہ جنت میں اللہ رب العالمین پہنچا دے گا۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ چونکہ ان تمام معاملات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے۔ جو بات ہمارے نبی نے بتا دی ہے، بات ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یعنی جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، اخروی زندگی میں جب سب کو اٹھایا جائے گا، لیکن ہاں ان کی روحیں اللہ رب العالمین جنت پہ پہنچا دیتا ہے، یا اچھے مقام پر پہنچا دیتا ہے، یا پھر جنت جیسی راحت ان کو ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رات کو سونے کے وقت بھی، صبح بھی، نماز کے بعد بھی، ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ درجہ، یہ مقام ہم کو اور آپ کو بھی حاصل ہو۔ آئیے سورہ آل عمران کی آخر میں 2 آیات ہیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو شروع ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والا ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو آیت الکرسی کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہاں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی آیت الکرسی بھی بندہ مومن پڑھ لیتا ہے، مومنہ خاتون پڑھ لیتی ہیں، اور پھر یہ کہ آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ روایت کرنے والے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری۔ ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ جو مومن بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، رات میں 2 آیات اس کے لیے کفایت کرتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اس پر کوئی آفت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ پھر یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو جادو کا اثر بھی ختم کرنے کی زبردست تاثیر اس کے اندر ہے۔ اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو، سورہ البقرہ کے آخری 2 آیات پڑھی جائے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپنی بات نہیں، ہمارا اپنا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ روایت ہے، ترمذی شریف کی صحیح ترین روایت ہے کہ جس گھر میں مسلسل 3 رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، پوری پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اس گھر کے قریب نہیں پھٹک سکتے۔ ہم کو تو حفاظت چاہیے اللہ کی طرف سے، ہمارے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔
اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے۔ یہ نسخہ کیمیا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین ختم بہما سورة البقرہ ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقربها لشیطان۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر مشہور صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب کتاباً، اللہ نے ایک کتاب لکھی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کو لکھوایا، کتب کتاباً، لیکن اللہ نے ایک کتاب لکھی۔ کب؟ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے۔ اس حدیث کو سمجھ لیجئے، 2000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ختم بہما سورۃ البقرہ، اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے اس میں 2 آیات اتاری۔ اس کتاب میں جس کا خاتمہ سورہ البقرہ کی 2 آیات پر ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ کتنی مبارک آیت ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کے تعلق سے کچھ اور مفید باتیں اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔